ایسے ایسے جھوٹ بولتی ہیں کیا ڈاکٹر نبیہ پدی اور پکے. کیا پدی کا شوربا. یہ پورے شو میں بیٹھ کے لڑی, رونا دھونا کیا. اس دن ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب وائنڈ اپ ہے اس کا وائنڈ رشتہ. اپ ہے, آج کے بعد یہ ختم ہو گئی گیم. ایک عورت آپ کے گھر والوں کو چینلز پہ بیٹھ کے ذلیل کرتی ہے اور آپ اس عورت کو معاف کر دیتے ہیں, آپ اس عورت سے صلح کر لیتے ہیں. سکرپٹڈ گیم. قرآن چل رہا ہے اور وہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہہ رہی ہے ہاں میں تم پہ شک نہیں کروں گی. قرآن پاک کی قسم ایسے کھاتے ہیں جیسے میٹھی گولی کھاتے ہیں. گھر کا خرچہ سارا ڈاکٹر نبیہ چلا رہی تھی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کیا اسے کوئی خرچہ نہیں دیتے لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حارث کوکر کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانے والی بھی ڈاکٹر نبی ہے. مجھے بتائیں, لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہ کے پاس جن ہے. وہ خود جن ہے. یہ ایک پلان گیم ہے, یہ شعبدہ بازوں کا ٹولہ ہے, یہ ڈکونسلے بازوں کا ٹولہ ہے, یہ رنگ بازوں کا ٹولہ ہے, یہ ایک ڈیجیٹل گینگ ہے. ڈاکٹر نبیہ اور مسٹر حارث کھوکھر کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ. یہ کنویں کے مینڈک ہیں. ٹک ٹاک کی دوستیاں اور لڑائیاں تو فیک تھیں, ٹک ٹاک پہ شادیاں بھی فیک ہو رہی ہیں. ٹگا ٹوکری, کچھ ڈالرز اور کچھ گھنٹوں پر محیط شہرت. کون ہے حارث کھوکھر, اصل میں کیا کرتے ہیں؟ ان کی بیگم کہتی ہے نہ کماتے ہیں, نہ گھر کو افورڈ کرتے ہیں, نہ مجھے خرچہ دیتے ہیں. فضا علی کے پروگرام میں پیٹ پیٹ کر کہتا تھا میں انویسٹیگیٹو رپورٹر. حارث صاحب کے گھر والے ہیں, جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. شدید ناراض ہیں اس کے گھر جانے کے اوپر. تمہارا شوہر اگر گھر آ کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے نا سیدھا, تو تمہارا کام ہے کہ تم بھی وہیں چلی جاؤ. اپنے شوہر کو طوائف بن کے اس کی ادائیں دکھا کے آپ کو راضی کرنا پڑے تو آپ طوائف بن جائیں. ڈاکٹر نبیہ نے تو ایک عام بہو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. مطلب سسرال والوں سے ہر بہو کو ایشوز ہو سکتے ہیں, بٹ اس لیول کے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نبیہ کو کسی سے محبت ہو گئی ہو اسی دوران. حارث کھوکر کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ انہوں نے مجھے پروپوزل بھیجا؟ ہاں نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. حارث کھوکر کے گھر والے کیا ان کو اس شادی سے منع کرتے رہے ہیں؟ شدید اختلاف تھا. ڈاکٹر نبیہ جو کہتی ہیں کہ اس کی کہیں اور شادی ہونی تھی. آپ کو سارا پتا ہے کہ یہ کس سے محبت کرتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں بلنٹ لائن نیٹ ورک اور میں ہوں فریال وقار. ناظرین, آج میرے ساتھ ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جو اپنی زندگی کے تقریباً 20 سال سے ہر قسم کے کرائم کو جو ہے وہ اتنی باریکی سے نوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا اتنا اچھا جو ہے وہ نتیجہ جو ہوتا ہے سارا سچائی کے اوپر مبنی, اس کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ فیلڈ میں اپنا ایسا جلوہ دکھایا ہوا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ ان کا نام سنتے ہی سمجھ آتا ہے کہ اصل حقائق جو ہیں, کوئی بھی کرائم سٹوری جو ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ فیکٹس تھے, وہ سارے جو ہیں وہ اب ہمیں سچ پتہ لگیں گے. میں بات کر رہی ہوں مسٹر یاسر شمعون کی. السلام علیکم, آپ کو بہت بہت ویلکم. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو شمعون صاحب ایک بات یہ بتا دیں, جتنی کرمنل سٹوریز میں آپ فیمس ہیں ان کو رپورٹ کرنے میں, جتنا آپ نے کرائم کی دنیا میں کام کر لیا ہے, کیا ایسا تو نہیں ہو گیا کہ آپ عام زندگی میں بھی ہر وقت وہ کرائم والی وہ ایسے انویسٹیگیٹو سی آنکھ رکھنے لگ گئے ہیں اور بندہ گھر میں بھی دوسرے معاملات میں بھی ہر جگہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتے رہتے ہوں؟ فریال, یہ زندگی ہے اور اس زندگی میں مختلف پارٹ کی شکل میں انسان جیتا ہے. گھر انٹائرلی ڈفرینٹ ایک لائف ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ اپنی گھر گرہستی اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک میوچل ہو کے جی رہے ہوتے ہیں. جو باہر کی ایک رپورٹر کی فیلڈ رپورٹنگ کی زندگی ہوتی ہے اس میں بے پناہ خود غرضیاں ہوتی ہیں, بے حسیاں ہوتی ہیں, اس میں بے پناہ صدمے ہوتے ہیں, لیکن ان سے بالکل بالا تر ہو کر کے ہمیں بات کی تحقیق تک پہنچنے کے لیے ہر جذبے کو پاؤں تلے روندنا پڑتا ہے. آپ کو اس لیے انوائٹ کیا ہے کہ ہم بات کریں گے ایک ایسے کپل کے بارے میں جس نے ریلیشنز کو, شادی کو, محبت کو, ایک تقدس کو, عزت کو ایسے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے کہ وہ بھی ایک کرائم ہی بن گیا. کرائم بن گیا, یہ معاشرتی کرائم ہے. بالکل معاشرتی کرائم بن گیا ہے. اپنے ویورز کو میں کہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے, اور کمنٹس میں ہمیشہ ویورز کو بتاتی ہوں کہ میں کمنٹس پڑھتی ہوں. بالکل. اور لوگ مجھے اس پہ بھی مجھے جواب آئے تھے لوگوں کو کہ آپ نے ہمارا فلاں کمنٹ پڑھا تھا, آپ نے, میں سارے کمنٹس آپ کے پڑھتی ہوں کہ جب ہوسٹ رسپانس کر رہا ہے. ہاں بالکل, میں رسپانس بھی کر دیتی ہوں. اچھا یہ نا, اب آپ لوگوں کے سامنے ہم اس کپل کی سٹوری رکھنے جا رہے ہیں جو بڑا فیمس ہو گیا ہے. اب وہ, میں تو اسے ڈی فیم سمجھتی ہوں, لیکن وہ شاید اسے اپنی عزت اور شہرت سمجھتے ہیں. ڈاکٹر نبیہ اور مسٹر حارث کھوکھر کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ, کیا ان کی زندگی کی حقیقت ہے؟ میں آپ کو اس میں تھوڑا سا چینج
ایک بتا دوں سب سے پہلے کہ لفظوں کو درست کر لینا اس لیے ضروری ہے کسی کا تعارف کرانے سے پہلے کہ یہ فیمس لوگ نہیں ہیں, یہ ٹی فیم لوگ ہیں, یہ وائرل لوگ ہیں. وائرل بھی کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وائرل کی ڈیفینیشن اس طرح لے لیتے ہیں نا کہ وائرل بخار بھی ہوتا ہے 106 تک جا کے ختم ہو جاتا ہے, اتر جاتا ہے. یہ 2 دن کے لیے وائرل ہونے والے لوگ ہیں, یہ کنویں کے مینڈک ہیں, اور اس چیز کے لیے کچھ بھی کر جانے والے لوگ. عرض کیا لفظ سنیے گا, کنویں کے مینڈک ہیں. انہوں نے دنیا دیکھی ہی نہیں, یہ ایک خاص دنیا میں جن کو متاثر کیے ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں ان سے متاثر جو خود بھی وائرل ہونے کے چکر میں ہیں. اب یہ وائرل ہونے کی گیم کے اندر آپ مجھے زندگی میں کوئی بھی ایسا ٹک ٹاکر بتا دیں جو ہمیشہ کے لیے وائرل ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ 4 دن کے لیے 5 دن کے لیے وائرل ہوتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں جب اپنے ایم یا اپنے گول سیٹ کرنے ہوتے ہیں تو پہلے یہ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ ہم نے وائرل ہونا ہے یا ہم نے پاپولر ہونا ہے. فیمس آپ پاپولر ہوں گے تو فیمس ہوں گے نا, پھر ہی آپ اس کے اوپر جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ فیک لڑائیاں ہو رہی ہیں, فیک دوستیاں ہو رہی ہیں. ٹک ٹاک کی دوستیاں اور لڑائیاں تو فیک تھیں, ٹک ٹاک پہ شادیاں بھی فیک ہو رہی ہیں. ان لوگوں نے شادی کو کیا مذاق بنا دی. میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 2 فیکٹر ایسے ہیں کہ جس کو یہ انجوائے کر رہے ہیں. ایک ٹگا ٹوکری کچھ ڈالرز اور ایک کچھ گھنٹوں پر محیط شہرت جو فوراً سے پہلے ملیا میٹ ہو جاتی ہے. اب ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آپ نے ایک چیز محسوس کی ہے کیا کہ ڈاکٹر نبیہہ نے اپنی جو بچی گچی شہرت تھی اس شہرت کے تابوت کے اندر آخری اور پہلا کیل کب ٹھوکا تھا؟ کب؟ جب انہوں نے کہا تھا کہ 40 کلو سونا. لیکن وہ بارہا کہہ چکی ہے کہ میرے سے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 40 تولے سونا. ایک جانب آپ اپنے آپ کو موٹیویشنل سپیکر کہہ رہے ہیں, ایک آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کچھ چند کتابیں پڑھ کے. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر نبیہہ کے پاس کسی قسم کا کوئی نالج نہیں ہے, نیور. وہ مولا علی کے آپ کو اقوال سناتی ہیں, ان سے پوچھیں کہ نجب بلاغہ کی جلد بھی دیکھی ہے انہوں نے, سب سے بڑی کتاب ہے مولا علی کی. ان کے اوپر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو سٹڈی کرنا ہوتا ہے. پھر دوسری جانب آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے ایک ایسے دیندار, ایک ایسے مذہبی اسکالر کے گھر میں شادی کرتے ہیں اور ایک کامیڈین کو شامل کر کے ارینج کر کے ایک پری پلانڈ وہاں پر جگہ لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مولانا طارق جمیل ایک معصوم ترین انسان ہے. اچھا, انہوں نے جگہ دی, پھر اس وقت نکاح ہو رہا ہے, 2 روحیں زندگی کے بندھن میں بندھ رہی ہیں اور حاضر صاحب ایسے ویڈیو بنا رہے ہیں اور آنکھیں ان کی بٹر بٹر چل رہی ہیں. وہ ویڈیوز ابھی بھی آپ نکال کر دیکھیں. انہوں نے جو اس تقدس کا, اس کا جو اس خوبصورت رشتے کا نکاح میں کسی کو شامل کر لینا, وہ بہت بڑی عزت ہوتی ہے. یہ بندہ ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ کیا ڈاکٹر نبیہہ سے شادی سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ میں کوئی اسکینڈل کھیل رہا ہوں, میں کوئی جو ہے وہ ایسا سٹنٹ لگا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں فیمس ہو جاؤں؟ اور مجھے تو فیمس ہونے کا کوئی شوق ہی نہیں, مجھے تو ایسا کوئی شوق ہی نہیں تھا, مجھے تو وائرل ہونے کا کوئی شوق ہی نہیں تھا. تو پھر یہ کیا تھا کہ تم اپنے نکاح میں سے بھی 2 منٹ نہیں کیمرے کے بغیر رہ رہے کہ جس ٹائم نکاح ہو رہا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ پوچھ رہے قبول ہے, اس ٹائم تو فون چھوڑ دو. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ ڈکار بھی لیتی ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر آ کے لیتی ہیں. آپ نے سنا یہ؟ بالکل 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 سنا. یہ ایک پلان گیم ہے, یہ شعبدہ بازوں کا ٹولہ ہے, یہ ڈکونسلے بازوں کا ٹولہ ہے, یہ رنگ بازوں کا ٹولہ ہے. اور یہ ٹولہ صرف ان 2 افراد کے اوپر محیط نہیں ہے, یہ ایک مکمل گینگ ہے, یہ ایک ڈیجیٹل گینگ ہے. اچھا, ہاں جی, میں آپ کو بتا دوں یہ معاشرتی دہشت گرد ہیں. ڈاکٹر فضیہ کے شو پہ جو تماشا ہوا وہ بھی پلانٹ تھا. میں آپ یقین کریں ایک عام لڑکی, گھریلو لڑکی جس کی شادی ہوئی بھی ہے یا اس کی کسی بہن کی ہوئی ہے, وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے لڑ پڑے کسی گھر والے کے سامنے بھی اونچی آواز میں, یا کسی کو گھر والے کو بتا دے کہ آج ہماری لڑائی ہوئی ہے, اس نے مجھے ایسے 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 سے کہا ہے, اس کا شوہر اسے سال منہ نہیں لگائے گا. اس کے ساتھ اس کا رویہ بدل جائے گا. وہ کہے گا تم نے مجھے 4 لوگوں کے سامنے مجھ سے تم لڑی ہو, 4 لوگوں کے سامنے تم نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی ہے. یہ پورے شو میں بیٹھ کے لڑی, اس نے سارا کچھ کیا, رونا دھونا کیا. اس دن ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب وائنڈ اپ ہے اس کا رشتہ, وائنڈ اپ ہے, آج کے بعد یہ ختم ہو گئی. 24 نیوز پہ بیٹھ کے تم نے ساری دنیا کو رولا تو ختم ہو جائے گا. لیکن حارث صاحب نے, کھوکھر صاحب نے
اس کو معاف کر دیا اور نام سارا فضا پہ ڈال دیا. اوہو، اس کے بعد فریحہ فاروق کے شو اس سے- میں بھی اس نے گلا کیا. اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے پھر گئے. حارث صاحب نے الزام فریحہ پہ ڈال دیا فریحہ پہ ڈال کہ دیا. اس نے کیوں ایسا سوال کیا یہ وہ. بالکل بالکل. اور اب تیسری بار بھی لوگ ان کی صلح کی بات کریں کہ صلح ہو گئی ہے, تو اب حارث صاحب کس پہ ڈالیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, ابھی انہوں نے ایک ایسے روحانی ہستی کا نام لیا ہے, مولانا طارق جمیل کا. ہاں اب میں آپ کے پروگرام میں یہ خبر دیتا چلا جاؤں کہ میری مولانا طارق جمیل سے بات ہوئی ہے. ہاں. وہ بالکل بیمار نہیں ہے, وہ صحت مند ہے, وہ تندرست ہیں. اچھا. انہوں نے ڈینائل دیا ہے. انہوں نے کہا میری کوئی بات نہیں ہوئی, میں نے بالکل منع نہیں کیا, اور میرے تو نوٹس میں بھی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا, آپ کو آپ پتا ہے یقین نہیں. یہ بالکل مجھے اندازہ تھا. میں آپ کو کہتی پتہ تھی ہے اس بات؟ یار مولانا مطلب مولانا اور بھی بڑی عورتوں کے طلاقیں ہو رہی ہیں, تو مولانا صاحب کو کیا اب صرف جس نبیہہ کی اب فکر ہے؟ جو خطہ جنگ میں اس وقت جلس رہا ہے, ہاں وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے پاس بیٹھ کر دعائیں کرا رہی ہیں کہ یہ سٹیپس ہم لینے والے ہیں, اس کے لیے دعائیں کریں. وہ ڈاکٹر نبیہہ کے بارے میں سوچے گا؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح. ایسے ایسے جھوٹ بولتی ہیں کیا ڈاکٹر نبیہہ پدی اور پکے. کیا پدی کا شوربا. کون ہے حارث کوکر؟ اصل میں کیا کرتے ہیں؟ ان کی بیگم کہتی ہے نہ کماتے ہیں, نہ گھر کو افورڈ کرتے ہیں, نہ مجھے خرچہ دیتے ہیں. میرے دوست ناراض ہو جائیں گے, آپ مجھے بڑا مجبور کر رہی ہیں. نہیں, میں تو آپ سے دیکھیں, انہوں نے اپنے آپ کو کیونکہ میں نے اپنی زبان سے انہوں جو نے لفظ اپنے نکالے آپ کو پبلک فگر بنایا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پبلک کے سامنے ایکسپوز کرنے کے لیے خود لائے ہیں. اب لوگ ان کے بارے میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. لوگ جانتا چاہتے ہیں کہ حارث کرتے کیا ہے, کیا یہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں, حارث کے والد اور اس کی والدہ یہ پڑھے لکھے لوگ اور خاندانی لوگ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی یعنی کہ دوسری بات نفیس ہو نہیں لوگ ہیں, سکتی. نفیس لوگ ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی سادہ ہیں. لوگ ہیں. پنجاب کارڈیالوجی میں بہت بڑے ڈاکٹر تھے, ریٹائرمنٹ ان کی ہو چکی ہوئی ہے. اب وہ لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں, ابھی بھی کام کرتے ہیں, ابھی بھی محنت مزدوری کرتے ہیں. وہ ایک بھرم رکھنے والے انسان ہیں. ان کی بھابھی جو ہیں وہ ریڈیالوجسٹ ہیں. اچھا, یعنی کہ ان کیمرہ مین کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو پھر میں کس طرح ماننا. ریڈیالوجسٹ کون ہوتا ہے؟ ایکس رے کھینچنے والا. بالکل, لیکن وہ بھی ڈاکٹر اپنے آپ کو کہتے ہیں. ٹھیک, وہی ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے. سٹی اسکین کر لیا, ایکس رے کھینچ لیا, نہیں اس کی ایک مکمل ڈگری ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, اس کے لیے لیکن پڑھنا پڑتا ہے. اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. وہ ڈاکٹر ہیں, وہ ڈاکٹر. ان کے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں, وہ بھی نہایت نفیس اور خوبصورت لڑکے. آج سے 5 سال پہلے, بلکہ 6 سال پہلے, اس وقت یہ مجھے فون کیا کرتا تھا کہ میں محسن گرایا صاحب کا بھانجا ہوں. میں نے فون کیا ان کو, انہوں نے کہا میرا بھانجا تو نہیں ہے, تمہیں پتا ہے میرا بھانجا تو طیب گرایا ہے, میرا بھانجا تو حسین گرایا ہے. میں کہا اچھا. اب میں گرایا اور کھوکر میں نا تمیز کرنی بھول گیا. فرق نہیں پتا. میں بھی اپنے اس وقت نشے میں تھا شہرت کے. اچھا, جب ان کی شادی ہوئی تو پھر انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا, حارث نے اور نبیہہ نے. پھر جو وہ میں نے آپ سے پوچھا تھا حارث کرتا کیا, حارث ہے کیا, حارث کوکر کیا ہے, وہ سوال آپ نے کیا کیا پی اے روڈ ان کی وجہ سے آباد ہے. کون سی پی اے روڈ؟ اچھا, یہ خوبصورت پرووائڈر ہیں. آپ بڑی بڑی بات کہہ رہے ہیں. ہاں جی, ظاہر ہے کہ کہنے کا مطلب کہ وہ خوشیاں پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کے جاننے والے بھی خوشیاں پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کے جاننے والے ہیں, خوشیاں پرووائڈ کرتے ہیں. بھائی خوشیاں پرووائڈ کرنا کون سی بری بات ہے؟ اچھی بات, خوشیاں پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ذہنی سکون پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن ان کی بیگم کو تو ان سے یہ بہت بڑا شکوہ تھا کہ وہ ان کو کسی قسم کی کوئی سکون یا خوشی نہیں دے رہے. ہنسمکھ انسان ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آگ اور گھی کا ملاپ تھا, اور دونوں کے درمیان ایک چیز جو ہے وہ بڑی سملرٹی رکھتی تھی. وہ دونوں ہی راتوں رات مشہور ہونا چاہتے تھے. لیکن حارث کوکر اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں میں تو مشہور نہیں ہونا چاہتا, مجھے تو نبیہہ نے آ کے ذلیل کیا ہے. اب کہہ رہا ہے, اس سے پہلے تو وہ عورت ہے جو ڈیجیٹل علی کے پروگرام میں پیٹ پیٹ کر کہتا تھا میں انویسٹیگیٹو رپورٹر اور میں کھوکر. یہ کھوکر, یہ کھوکھروں, یہ پہلے تھی ڈاکٹر نبیہہ جس کو تم لوگ جو مرضی کہہ لیتے تھے. اب کھڑا ہے ساتھ کھوکھروں کا بچہ حارث کھوکھروں کا بچہ. اب کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا. کریں کہ میں نے اپنی کاسٹ کو آج تک اس طرح کبھی کسی کو کیش کراتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. میں افریدی پٹھان ہوں, میں نے آج تک نہیں کسی کو بتایا. میں شکل سے لگتا ہوں, میں پشتو پوئی, میرے کو مسئلہ نہیں ہے, پشتو راضی دا, میں یعنی کہ پختونوں کا بیٹا ہوں, لیکن میں نے کبھی اس کا پریویلیج نہیں لی. دیکھیں کھوکھروں کا ایک مطلب اگر ہم بات کریں ایک اورا ہے لاہور پہ تو ویسے ہی بڑا قبضے شبزے اور مطلب
ایک پاور. ایک جگہ پہ نبیہ سے بھی کسی نے سوال پوچھا تھا فاروق کھوکھر, اس نے کہا پاور, اسٹرینتھ. تو اب ذرا ہم تھوڑی سی حارث کھوکھر صاحب کی بھی بات کرنے ہیں نا, تو کھوکھروں کے نام کو بھی جو ہے وہ بھی بےچارے پریشان ہو رہے ہوں گے, کیونکہ ایک عورت آپ کو چینلز پہ بیٹھ کے ذلیل کرتی ہے, ایک عورت آپ کے گھر والوں کو چینلز پہ بیٹھ کے ذلیل کرتی ہے. سب سے بڑی بات, وہ آپ پہ دنیا کا ایک ایسا گندا الزام لگاتی ہے بھابی والا, اور آپ اس عورت کو معاف کر دیتے ہیں, آپ اس عورت سے صلح کر لیتے ہیں. یہ ساری سکرپٹڈ گیم ہے. اب یہ صلح ہو چکی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے 1 مہینہ نہیں ظاہر کرنی. ظاہری بات. اب آپ مجھے بتائیں کہ خلا کیا جادو کے ساتھ ہو جائے گا؟ اس میں ٹائم لگے گا, اس میں 3 months لگنے ہیں, پھر ہی جا کے ڈاکٹر صاحبہ کو کہیں کوئی اس کا سرٹیفکیٹ ملے گا. اس میں کہہ بھی دیا ڈاکٹر صاحبہ نے, مولانا طارق جمیل نے مجھے سمجھا دیا کہ گھر پہ آنا ہے. اب سن لیں, اب ان 3 ماہ کے درمیان میں مولانا طارق جمیل جو انسانیت سے بھرپور انسان ہے, ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو منانا کون سا مشکل ہے کہ ایک بیان دے دیو, 8:30 دے دیو, میں دلوا دیتا ہوں, ابھی آپ کے سامنے فون پہ دلوا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ بڑے نفیس انسان ہے, وہ سچا بیان ہوگا تو وہ دے دیں گے, جس میں کسی کی بھلائی ہو. اور اس میں بھلائی نظر بھی آتی ہے کہ اگر یہ ایک گھر بس جائے, ہاں ایک گھر بس جائے. یہ گھر بسنا ہی نہیں ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ حارث کھوکھر کی فیملی کو, ان کی فیملی کے ساتھ ایک اتنا بڑا ہاتھ ہو چکا ہوا ہے کہ ان کو برین ہیمریج ہو گیا ہے. وہ اس وقت پیرالائسس کے پروسیس سے گزرنے والی فیملی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا, اور اس میں ان کا بیٹا شامل ہے. آپ نے ایک چیز نوٹ نہیں کی کہ ڈاکٹر صاحبہ بھڑک بھڑک کر الزام لگا رہی ہیں, اور یہ بالکل دھیمے انداز سے اس بار اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. جب اس کا فریحہ فاروق کے پروگرام میں ہوا نا ایشو, اس نے کہا کہ سب سے بڑی غلطی, تو اس نے کہا ہاں یہ نہ پوچھیں, تو اس سے بھی لڑائی ہو گئی. بعد میں حارث صاحب نے آ کے مختلف چینلز پہ کہا کہ دیکھو نا, اس کو کہنا چاہیے تھا, اسے اینکر کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی. وہ بھائی ہر وقت اینکر کو ہی شٹ اپ کال دلوانے کے لیے تیار رہتا ہے. وہ پہلے کہتا تھا اس کو فضا علی کو شٹ اپ کال دینی تھی, پھر وہ کہتا فریحہ کو دینی تھی. میں تو کہتی ہوں کہ ڈاکٹر نبیہ اگر میرے پاس بیٹھ جاتی تو حارث کہتا کہ اینکر کی غلطی ہے. آپ یقین کریں حارث کھوکھر کو, اچھا اس وقت نبیہ کو بلوایا ہماری ٹیم نے, یہ کہیں گے نبیہ کو بلوایا ہماری ٹیم نے جب فریحہ فاروق کے پروگرام میں, اس نے کہا جی میں اتنے پیسے لے رہی ہوں پوڈ کاسٹ کے. یعنی کہ یہ دونوں میاں بیوی کیا ایسا کرتے ہیں کہ پہلے لڑتے ہیں, پھر پوڈ کاسٹ دینے کے پیسے لیتے ہیں, پھر صلح کر لیتے ہیں, اچھا پھر دوبارہ لڑتے ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز شامل کر لیجیے جی, یہاں پہ ایک اور, کیونکہ جب آنیسٹی سے ہم بات کر رہے ہوں نا تو پھر ساری چیزوں کو بیچ میں شامل کریں. میری اطلاع کے مطابق عمر بلوچ ایک بڑا پیارا لڑکا ہے, میرا دوست بھی ہے, وہ چھوڑ کے آیا حارث کو ان کے گھر میں. عمر بلوچ بڑا ناراض ہے اس بات سے. کس بات سے؟ یہ جو آپ اس کا نام لے کے بات بتا رہے ہیں. نہیں وہ مجھ سے نہیں ناراض ہوگا, نہیں آپ سے بچوں کی طرح ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے کیوں گھسیٹا جا رہا ہے اس میں. نہیں ایک حقیقت ہے, کوئی بھی کسی کو کہہ سکتا مجھے وہاں تک چھوڑو. اس نے کوئی برا کام تو نہیں کیا نا عمر بلوچ نے, کوئی غلط کام نہیں کیا, اس کا دوست ہے. ٹھیک ہے, اوکے. لیکن وہ چھوڑ کے آیا. کہاں؟ ڈاکٹر نبیہ کے گھر. یہ بھی ریسنٹلی جو بات پھیلی بھی ہے, بالکل, یعنی کہ صلح ہو گئی ہے. اب ہمیں ایک مہینے بعد پتہ لگے گی. جب کے جب ہمیں ایک بار گزرا ساری زندگی روانگی تابع ساری زندگی روانگی تابع کھوکھرا. ویسے ان کے شکوے کچھ ایسے ہی ہیں, چھوٹے چھوٹے شکوے ہیں ویسے. جو ہے وہ ان کے ڈاکٹر نبیہ کے کو بڑے بڑے شکوے نہیں. یوٹیوبرز کے لیے چورن بیچنے کے لیے کافی ہیں. اب آپ نے کہا کہ یہ پیسے باقاعدہ طور پہ بوڈ کاسٹ کے لیتے ہیں, یہی نہیں لیتے, ان کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے حواری بھی لیتے ہیں. میں ایسی پرسنالٹی کو جانتا ہوں, وہ بھی آج کل وائرل ہی ہوئے ہیں. ہماری پوڈ کاسٹ میں انہوں نے آنا تھا, آپ کی نہیں بہت سارے لوگوں کی پوڈ کاسٹ جب تک صلح نہیں ہوئی تھی. وہ جیسی صلح ہو گئی تو پھر کیا وجہ بنی. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ان کا جو مین پلاننگ کا سورس ہے نا, جہاں سے یہ بریف ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں, وہ سمنا آباد میں ہے, گول چکر کے پاس. وہاں کیا یہ سارا کچھ وہیں سے ہو رہا ہے. سسپینس ڈال رہے ہیں آپ, کرائم رپورٹنگ والا. ڈاکٹر صاحبہ نے جب حارث کھوکھر کو اپنے گھر بلایا, یا حارث کھوکھر ان کے پاس گیا, واٹس ایور کیا کنڈیشن ہوگی یا کیا سرکمسٹانسز ہوں گے, ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھے وہ کہاں بیٹھی ہوئی تھی. کہاں؟ سمنا آباد. وہاں کیا ہے, ان کا گھر ہے؟ سمنا آباد ایک علاقے کا نام ہے, مجھے پتا ہے, میں وہاں رہتی ہوں. ہاں جی, لیکن سمنا آباد. اچھا آپ یہ بھی بتا دیں کہ جو
حارث صاحب کے گھر والے ہیں جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں, شدید ناراض ہیں اس کا اس کے گھر جانے کے اوپر. آپ سب یوٹیوبرز کو, سب جرنلسٹس کو, سب تجزیہ نگاروں کو تو جو ان لوگوں نے چونا لگایا ہے سو لگایا ہے, اپنے معصوم والدین کو بھی لگا دیا. وہ جو ہم نے ریکارڈنگ سنی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میری ساس نے مجھے یہ میسج بھیجا ہوا ہے, بھیجنا چاہیے تھا. جب اتنے گندے اور تلنگے قسم کے الزام لگانے ہیں, شکر کرے کہ میری امی ان کی ساس نہیں, ان کو لگ سمجھ جاتی, ان کو لگ پتا جاتا. توبہ, اللہ معاف کرے. وہ تو انہوں نے بال پکڑ کے نا زمین کے اوپر لگا دینے تھے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ کسی کوئی عام لڑکی اپنے شوہر کو امی ابو کے سامنے ہی کچھ کہہ کے دیکھ لے, وہ اس کو 6 مہینے بلائے گا نہیں اس کے بعد. اچھا آپ نے دیکھا کہ پنجاب کا ہو یا خیبر پختونخوا کا دولہا ہو, اس نے کوئی اور گل کرے نہ کرے, اپنی سہاگرات اپنے حجرے روسی میں جا کے وہ ایک بار ضرور کرے گا جاتے ساتھ. خیال کری تیری میری گل بیڈ روم چ باہر نہیں جانی چاہیے. بالکل خیال کری تو میرے بھرا نو کھانا دے دی, مینوں پاویں نہ دویں. تو میرے ماں باپ نو کچھ نہیں کہنا, میرے کو برتن دھوا لیں. اچھی بات ہے. لیکن آپ کو اب یہاں پہ بھی مجھے ایک بات یاد آ گئی. ڈاکٹر نبیہہ کی ایک اس سارے چیز سے پہلے جب وہ لوگوں کو زندگی گزارنے کے احسن طریقے بتایا کرتی تھی تو تب وہ یہ لڑکیوں کو بتاتی تھی, گفتگو کا یوگا تھا, وہ لڑکیوں کو بتاتی تھی کہ تمہارا شوہر اگر گھر آ کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے نا سیدھا, تو تمہارا کام ہے کہ تم بھی وہیں چلی جاؤ اور وہیں بیٹھ کے پوچھو پاؤں میں اس کے کہ پانی پینا ہے کہ چائے پینی ہے کہ کیا. کوئی بات نہیں, وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. ایک اور بھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اگر اپنے شوہر کو طوائف بن کے اس کی ادائیں دکھا کے آپ کو راضی کرنا پڑے تو آپ طوائف بن جائیں. تو پھر کیوں نہیں آپ نے ایسا کیا کہ تحفہ قبول ہے ہمیں سرکار آپ کا ہے, لے آیا پھر وہی ہمیں لو پیار آپ کا. اچھا یہ بتائیں کہ کیا واقعی حارث کھوکھر صاحب اتنے رنگین مزاج ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ نے کہا کہ ان کی کام والی محفوظ ہے, گھر کی کام والی بھی نہیں محفوظ, وہ کہتی اس سے کام والی کے ساتھ بھی چکر ہے, بھابھی کے ساتھ توبہ استغفار, ہر بندے کے ساتھ ہی اس کا چکر ہے. آج میں بڑا کلیئرلی بتا دوں, کردار صرف کپڑے اتار دینے کا اور پہننے کا نام نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی جزویات ہیں, بہت سارے ایسے انگریڈینٹس ہیں, وہ ملتے ہیں تو ایک کردار بنتا ہے. مرد کبھی بھی زندگی میں اتنا شریف نہیں ہوتا کہ خوبصورت لڑکی اس کے سامنے ہو اور من ہی من میں سوچنا رہا ہو کہ دل میرا کرے کہ کھڑکی میں تیری بن کے کبوتر کروں میں گٹر گھوم گھوم گھوم. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ٹھیک ہے, یہ ممکن ہی نہیں, بٹ یہ وہ مرد شریف ہوں ہی نہیں. لیکن وہ کیا بات ہے, وہ اکیلا حارث تو نہیں ایسا. کیا مطلب ہے آپ کا, وہ اس کے اوپر بھابھی اور کام والی کے الزام لگا رہی ہے. وہ تو ایک ریونج ہے نا, وہ تو ایک ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے. وہ تو ایک, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, وہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا پیڑیاں جی بہواں ہیں, جڑیاں فسادن بہواں ہوندیاں نے, جڑیاں لیکن یہ ان سے بھی بہت اوپر کے الزامات ہیں, یہ اس سے بھی بہت اوپر کی بات ہے. ماں باپ سے دور. ڈاکٹر نبیہہ نے تو ایک عام بہو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, مطلب سسرال والوں سے ہر بہو کو ایشوز ہو سکتے ہیں, بٹ اس لیول کے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اگر ہم تجزیہ ہی کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ کو کسی سے محبت ہو گئی ہو اسی دوران اور بچا رہی ہوں کہ اب اس کو مکمل طور کے اوپر بریک اپ کی جانب لے جائیں. ساری انفارمیشن تو نہیں ہے. کیوں ہو رہی ہے ڈاکٹر مولانا طارق جمیل کے کہنے تو ممکن ہے جس سے محبت ہوئی ہو وہاں سے رسپانس نہ ملا ہو, پھر صلح ہو گئی ہو, یہ بھی تو پاسبل ہے. ان کی زندگی میں جتنے اتار چڑھاؤ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ان کا حق بھی ہے, وہ چاہیں جو چاہیں اپنے لیے رستہ اختیار کر لیں. دیکھیں سب سے پہلے انسان بننا ہوتا ہے. انسان بننے کے بعد مکمل طور پہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ انسان بن گئے ہیں, تو پھر آپ کے سامنے کفر کا دین بھی ہے, آپ کے سامنے اہل کتاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ نے اپنے اندر ایک پروڈکٹ اتارنی ہے, وہ ہے دین. وہ کون سا اتارتے ہیں؟ کنکلوژن اس کی طرف آئیں. جس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کو گندا کیا, فیملیز کو, پہلے تو اس نے ڈاکٹر نبیہہ نے حارث کھوکھر کو کیا, پھر حارث کھوکھر نے جو اس کی بہنوں کے بارے میں, اس کے بیٹوں کے بارے میں, اس کے بھائیوں کے بارے میں, اس نے کوئی غلط بات نہیں کی حارث کھوکھر نے. دیکھیں سچ بولنا چاہیے, ان کی ایک بہن نہیں, وہ جو اس نے بات کی کہ ان کا کسی بھی بچے کا گھر نہیں بسنا, وہ پتہ نہیں کوئی بھوت پریت کا چکر ہے, کیا یہ باتیں اسے پہلے نہیں پتا تھی؟ پھر حارث کھوکھر نے ایک ویڈیو میں کہا کہ اس نے فلاں ڈیٹ کو راوی پیرزادہ کو انٹرویو دیا, اور اس میں اس نے بتایا کہ جو میرا پہلا شوہر تھا نا, اس کے بھی یہی مسائل تھے, اس کے بھی اسی طرح سے ملٹیپل افیئرس تھے, وہ نوکری پہ بھی جاتا تھا, وہ کاروبار کی میٹنگ پہ بھی جاتا تھا, تو وہ کال پہ میرے ساتھ رہتا تھا. 1 منٹ مطلب شک کا لیول وہ اپنا بتا رہی ہے, اور حارث خود کوٹ کر رہا ہے. تو کیا حارث کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ یہ اپنے پچھلے شوہر پہ بھی اتنا ہی شک کرتی تھی, تو کیا مجھے اس سے شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟
جبکہ وہ 4 سال پہلے کی ویڈیو کا خود ریفرنس دے رہا ہے. اسے 5 سال یہ کہتے ہیں 6 سال سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. کیا اسے نہیں پتا تھا کہ ڈکار بھی سوشل میڈیا پہ جا کے مارے گی؟ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا شک اور یہ وہ سب کچھ؟ اور پھر قرآن جو اٹھایا ہے, جو قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے ویڈیو دیکھی آپ نے, تم شک تو نہیں کرو گی میرے پاس ہے. ہاں وہ جو تم شک نہیں کرو گی, ہاں وہ جو بیڈ کے اوپر بیٹھ کے بڑی معصوم بن کے ویسے, اور وہ جو کہہ رہی ہے چینلز پہ جا کے مجھ سے قرآن اٹھوا لیں آپ, اس نے قرآن اٹھایا ہوا ہے اس موبائل کے اندر, قرآن چل رہا ہے اور وہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہہ رہی ہے ہاں میں تم پہ شک نہیں کروں گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا؟ دیکھیں یہ اللہ پاک کی اور قرآن پاک کی قسم ایسے کھاتے ہیں جیسے میٹھی گولی کھاتے ہیں. بس تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے ہر چیز کی ویڈیو, یار ہر چیز کی ویڈیو. یہ کیسا خامد ہے؟ اپنی بیوی سے تم صلح کر رہے ہو, تم ویڈیو کیوں بنا رہے ہو؟ اس کی بھی ویڈیو, یا مطلب وہ تمہاری گرل فرینڈ کے ساتھ بھی نہیں ایسا کرنا چاہیے. یہ شوبدہ باز, یہ بلیک میلنگ کے لیے اس کی یہ ویڈیو بنا رہا تھا. شوبدہ باز ہے, یہ ڈکونسلے باز ہے, یہ ایک لو مینٹیلٹی کا, ایک ڈومیسٹک لیول کا, ایک گھریلو لیول کا بلیک میلر ہے. پھر میں نے دیکھا کہ ایک اس کی ویڈیو میں اسے کہہ رہا ہے بکرا, تم بکرے سے ڈر رہی ہو, بکرا تو آنٹی ہو, تم آنٹیاں کب سے بکرے سے ڈرنے لگی؟ اسے آنٹی لگایا ہوا ہے. تم اپنی مرضی سے تم نے اس سے شادی کی ہے. پھر کہیں بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے اس کی عمر اتنی ہے, اس کی عمر اتنی ہے. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے اس سے شادی کیوں کی تھی؟ یہاں تک تو ڈاکٹر نبیہہ کے گلے ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نبیہہ کے بہت سارے گلے ٹھیک ہیں, ہاں, لیکن بہت ساری باتیں حارث کی بھی ٹھیک ہیں. کیونکہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ عورت کے شک کا ایک لیول ہوتا ہے, اس حد تک ہی اس نے جانا ہوتا ہے. آپ مانے یا نہ مانے, بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ خامد جھوٹ بول رہا ہے, اور بسا اوقات اس کے جھوٹ کے اوپر اسے خود پردہ ڈالنا پڑتا ہے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنے کے لیے. بے انتہا بے صبری ہیں ڈاکٹر نبیہہ علی خان, اور بے انتہا عطاولہ ہے حارث کھوکر. اور ان دونوں کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ 2 نمبر قسم کی شہرت کو حاصل کرنا کسی بھی طریقے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں گھر کا خرچہ سارا ڈاکٹر نبیہہ چلا رہی تھی؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے, میں اسے ثابت کر سکتا ہوں, مجھے پتا ہے. کیا اسے کوئی خرچہ نہیں دیتے؟ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حارث کھوکر کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانے والی بھی ڈاکٹر نبیہہ ہے. وہ تو کہتی ہے ہماری ایک گروپ میں بات ہو رہی تھی, کوئی افیئر نہیں تھا, کسی نے ایک دوسرے کو پرپوز نہیں کیا, وہ جو ایسوسیشن تھی اسی کا گروپ چل رہا تھا, اور اس گروپ میں میں نے کہا کہ میری شادی ہونے والی ہے, 2:30 بجے ہی آئی, میری شادی ہونے والی ہے. تو حارث نے آگے سے رپلائی کیا آپ کہاں شادی کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ جی میری امی میرے رشتے دیکھ رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہیں باہر ہو. اس نے کہا کیوں, آپ اپنے ارد گرد کوئی کیوں نہیں دیکھتی, آپ کو اپنے ارد گرد کوئی نہیں نظر آتا؟ تو پھر حارث نے مجھے کہا کہ آپ پرسنل میں آئیں. میں نے پوچھا کہ کون ہے میرے ارد گرد, کس سے کروں؟ اس نے کہا آپ پرسنل میں آئیں. تو پھر پرسنل میں اس نے مجھے پرپوز کیا. یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کی آبزرویشن 100% ٹھیک ہے. یہ ویڈیو ہے, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی, سارے کا سارا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, روزانہ پوڈ کاسٹ کرتی ہیں, اتنے عجیب و غریب لوگوں کو بھی آپ ان میں سے ایسے سوال نکال کے کر رہی ہوتی ہیں. آپ کا میں نے عائشہ جٹ والا پوڈ کاسٹ دیکھا, میں کنن مت لا لیا, میں کہ یار کدی میں نہ بہ جا میرے سامنے, میں بھی لا لیا سی. اور مجھے لگ رہا تھا کہ بھی رونے لگ نہیں, جائے آپ نے گی, بھی اخیری کر دی, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ رونے لگ جائے گی. وہ کیا, میں شاید اینڈ پہ رو پڑتی, لیکن اس لڑکی کا کانفیڈنس کمال تھا. اس نے میرے کیمرہ مین کو کہا میری تصویر اچھی آنی چاہیے. oh my God, آپ اندازہ کریں کہ یقین کریں. اور میں اس کو میں حیران تھی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کس طرف چلے گئے ہیں لوگ, مطلب اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ اس لڑکی نے مجھے کیا کیا کہہ دیا. کبھی روایتیں ہوا کرتی تھی, اب تو روایت کا نام بھی نہیں ہوا کرتا. اب میں آپ کو ایک بڑا مزیدار چیز بتاؤں کہ یہ کبھی کسی کے گھر گئی رات کو 2:30 بجے. اچھا, میری بات سے ڈنائی نہیں کر سکیں گے ڈاکٹر نبیہہ, رات کو 2:30 بجے. اس سے پہلے وہ سمن آبادی تھی. یہ سمن آباد میں کیا ہے یہ بھی ہم پوچھ کے رہیں گے. حارث کھوکر بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ اس کا جواب ضرور دیجیے گا. دونوں میاں بیوی آپ تھے سمن آباد, آپ کسی دوست کے گھر گئے اور آپ نے وہاں پہ دوست کی بیوی کے سامنے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ہاں مجھے محبت ہے, جبکہ میری بیوی تو آپ کی دوست نہیں تھی. یہ بات تو آپ کو مجھے بتانی چاہیے تھی, میں آپ کا دوست تھا. ہاں مجھے محبت ہے, 6 سال سے محبت ہے, لیکن میں اس سے اظہار نہیں کر رہی. مجھے بس ایک ڈر ہے کہ پتہ نہیں وہ مجھے انکار کر دے کہ نہ کر دے. بھائی میں تو آپ کی عمر بھی جانتا ہوں, میں آپ کی تعلیم بھی جانتا ہوں, میں آپ کی کارکردگی بھی جانتا ہوں. میں حیران ہے کی کر دی بھائی. یہ آپ کے گھر کی بات نہیں, یعنی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں ہوں تو مجھے کیا پتا کس کے گھر کی. اچھا, اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا, تو آئے یہ سمن آباد سے تھے. تو خیر سمن آباد میں کیا ہے؟
وہاں پہ ایک ولی اللہ بیٹھتے ہیں, اچھا, اللہ کے نیک بزرگ ہیں. اور یہ کہاں ہے مجھے بھی بتائیں, میں بھی جاؤں. نہیں ہر ایک کو فیض نہیں وہاں سے دلوایا جا سکتا, اچھا, یہ بھی بڑا ضروری ہے. خاص ہے. تو یہ آئے تو انہوں نے یہ بات کی, اور اس کے کچھ دن کے بعد ہی اعلان ہو گیا کہ ہماری تو شادی ہو گئی ہے. انہوں نے ایک سٹیٹس لگایا اور اس میں کہا کہ میری حارث کے ساتھ شادی ہو گئی ہے. اور پھر اس مجھے کے انہوں نے کچھ 40 کلو سونا پہنایا ہے. نہیں, یہ تو بعد میں, بہت اس کے بعد میں سب کچھ پلان ہوا. اچھا, سٹیٹس لگایا, گروپس میں ڈسکس ہوئی یہ بات, بڑا شور شرابہ مچا. وہ حارث نے بیاہ کر لی ڈاکٹر نبیہ نے, وہ ڈاکٹر نبیہ نے حارث نے بیاہ کر لی. ہم بھی, میں نے فون کیا ان کو, میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ دکھ ہے. ہاں یاسر بھائی بس کیا کریں, جب دل ہی دل میں کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اسے اظہار کر لینا چاہیے, پھر ایسے ہو جانا چاہیے, پھر ویسے ہو جانا چاہیے. اچھا, یعنی کہ حارث کھوکھر کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ انہوں نے مجھے پروپوزل بھیجا؟ ہاں نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بھائی بہن کہتا تھا, یہ بہن کہتا تھا. اچھا یہ بہن کہتا تھا, لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیونکہ آپ ایک فیمیل جینڈر ہیں, آپ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں, تو سامنے بیٹھے ہوئے مرد کی نظروں کو محسوس کر لیتی ہیں. خواتین کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے. رات کو 2:30-3 بجے تک دو دوست میل اور فیمیل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھوم رہے ہوں, یہ پاسبل ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایسا پروفیشن تو نہیں ہو سکتا. نہیں ویسے کوئی سیکشولی, کوئی فزیکلی کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں. یہ ممکن ہے, یہ نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ ان باتوں کو ڈکا چھپا رکھیں. یہ حلف دیتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ہم نے ایک دوسرے کو ایسے ہاتھ تک نہیں تھا لگایا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, یہ حلف دیتے ہیں. کیا کوئی ہمارے معاشرے میں کتنا بھی زیادہ ماڈریٹ ہو جائے, آدھی رات کو جب تک اجازتیں نہ ہوں اور پتہ نہ ہو گھر والوں کو کہ معاملات چل رہے ہیں, رہ سکتا ہے کوئی؟ حارث کھوکھر کے گھر والے کیا ان کو اس شادی سے منع کرتے رہے ہیں؟ شدید اختلاف تھا, اور ان کا اختلاف درست تھا. ان کا چھوٹا بیٹا ہے, بہت لاڈلا بیٹا ہے, ان کا دل تھا کہ ہم اس کی عمر کے مطابق ایک لڑکی تلاش کرتے ہیں. ان کا دل تھا. اور چلیں آپ کو پروگرام کی وسادت سے یہ بھی بتا دوں کہ حارث کھوکھر کی انگیجمنٹ بھی ہو چکی ہوئی تھی, اور جس لڑکی سے, کیونکہ ان کا اپنا گھر بسا ہوا ہے اور وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں, انہوں نے خودکشی کی بھی کوشش کی تھی اس لڑکی نے. مجھے بتائیں, لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ کے پاس جن ہے. وہ خود جن ہے. ڈاکٹر نبیہہ جو کہتی ہیں کہ اس کی کہیں اور شادی ہونی تھی, اور جو ہے وہ اس کے بعد بھی اس نے جو ہے وہ اپنا وہ کنٹینیو رکھا, ایسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو سارا پتا ہے کہ یہ کس سے محبت کرتا تھا, پورے میڈیا کو پتا ہے, پوری ینگ میڈیا کو پتا ہے. اب ایسے تو نہ کریں. اچھا ایک بات بھی بتا دیں کہ ڈاکٹر نبیہہ کے شک شبو جو تھے وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے؟ فریال, یہ ہر بیوی کے ہوتے ہیں, مرد نہیں ٹھیک ہوتا. بچے اپنے بیوی کسی اور کی اچھی لگتی ہے, یہ بات حقیقت ہے, مجھے بھی لگتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں. خدا حافظ.